ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم گئے، اصحاب کا جب یہ عالم گئے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو، صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس جاں ورگی کوئی جاں نہیں ہو، جیڑا میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں کول بئیے، چلو چلیے جالیاں کول بئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ۔
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز و دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کی فضیلت قرآن کریم میں بھی مذکور ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی مذکور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بڑی فضیلت کی حامل ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں میں جو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنی بگڑی بناتا ہے، اسے شب قدر میں جاگنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، عبادت کرنے پہ جتنا ثواب ملتا ہے، ان 10 راتوں میں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. پہلے ایک چیز سمجھیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے. دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے کہ اس وقت ہم سے دین کا کیا مطالبہ ہے. نفس کی اتباع کرنے کا، نفس کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. صبح صادق ہو گئی، وقت کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے کہ اب فجر کی نماز پڑھو. زوال ہو گیا، وقت کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے اب ظہر کی نماز پڑھو. اگر کوئی اس سے پہلے پڑھے بالاتفاق اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کار ثواب ہے. اسی طرح باوضو ہو کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، سخت گنہگار ہوگا. صرف وقت سے پہلے پڑھنے پر سخت گنہگار ہوگا. اسی طرح عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وقت متعین ہے. زکوٰۃ ہے، سال میں ایک بار فرض ہے. حج ہے، سال میں ایک بار فرض ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں 7 8 9 10 11 12. اگر کوئی شخص کہے کہ میں ذی الحجہ کے اندر نہیں، محرم کے اندر یا ذوالقعدہ کے اندر یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر حج کروں گا، انتہائی اخلاص کے ساتھ کروں گا، حلال مال کے ساتھ کروں گا، تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. دین نام ہے وقت کے تقاضے پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، نفس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ اب شروع ہونے والا ہے. بہت ساری معلومات ہمیں ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو میں آج آپ سے کروں گا. الحمدللہ آپ سب ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں. لیکن میرے دوست، میرے عزیزو، معلومات جب تک فائدہ نہیں دیتی جب تک معمولات میں تبدیل نہ ہو. مجھے معلوم ہے کباب بہت مزیدار ہے، بریانی بہت مزیدار ہے، قورمہ بہت مزیدار ہے. سنا لوگ اش اش کرتے ہیں کھا کے، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن میرے دوست، جب تک میں کھاؤں گا نہیں تب تک میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم کی 3 قسمیں ہیں. ایک علم الیقین ہے. آسان مثال دیتے تھے کہ جیسے سنا کباب بہت مزیدار ہے، علم حاصل ہو گیا، جی بھائی کباب بہت مزیدار ہے، کوئی بھی پوچھے گا میں بتا دوں گا بہت مزیدار ہے. ایک عین الیقین ہے، آنکھ سے دیکھ لینا، دیکھا کہ لوگ کباب کھا رہے خوش ہو رہے ہیں، فرمایا عین الیقین حاصل ہو گیا.
لیکن اصل ہے حق الیقین کہ خود کھا لے، پھر اس کو تمام چیزوں کا ادراک خود ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ جتنے مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں دینی احکام کے، یہ مزہ اس وقت ہے کہ جب ہم اس پر عمل کریں، لیکن اس کا سننا، یاد کرنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ خدا تعالیٰ کب توفیق دے دے عمل کی، انسان وہیں سے اپنی بگڑی بنانا شروع کر دیتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا وہ وقت بچ جاتا ہے، ورنہ اس وقت وہ جائے گا سیکھنے کے لیے، اور اگر پہلے سے سیکھا ہوگا تو اسی وقت عمل شروع کر دے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے۔ اللہ کا اس وقت ہم سے کیا تقاضا ہے، ہمارا نفس اور شیطان معاشرہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارے رب نے ہمیں حکم کیا دیا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ لیکن دو چیزیں بہت زیادہ ہمارے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں ہمارے ہر کام کے اندر۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے تھے دو فکروں نے ہمیں تباہ کر دیا، ایک تو ماضی کی فکر، مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے اب میں کیا کروں، اور دوسری فکر مستقبل میں میرا کیا ہوگا، میری روزی روٹی کا بندوبست کیسے ہوگا، میرے مکان کا، میری دکان کا، میری فیکٹری کا، میری گاڑی کا، میری آل اولاد کا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمائیے دو فکروں نے ہمارے حال کو تباہ کر دیا، یا تو ہم ماضی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، اور یا مستقبل کے متعلق فکر میں منہمک رہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا۔ فرمائے یہ دو ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو ہمارے حال کو تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان کا اعتبار اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہے پدرم سلطان بود، میرے ابا تو بادشاہ تھے، میرے ابا تو بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، وقت کے شیخ تھے، ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں، ہمارا تو آپ سے واسطہ ہے، آپ بتائیں آپ کیا ہیں، اس وقت آپ کیا ہیں۔ بھئی میں پہلے بہت مالدار تھا، بہت غنی تھا، مجھے تو آج آپ سے واسطہ پڑا ہے، آج آپ کیا ہیں۔ اعتبار حال کا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ علی ما مات علیہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا ہے۔ مان لو کسی نے کتنی گناہ کی زندگی گزاری، غفلت کی زندگی گزاری، لیکن توبہ کی توفیق دی، اللہ نے معافی مانگی، اللہ کو راضی کیا، اب مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے، پہلے آتا ہی نہیں تھا، خدا تعالیٰ نے سجدے میں اپنے پاس بلا لیا، سب ختم، قیامت کے دن سجدے میں پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ تو فرمائے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ دو فکریں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ فرمائے اس کا آسان حل یہ ہے، اللہ سے استغفار کرو اخلاص کے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، سارے پچھلے معاف، واتوب الیہ، اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کا ماضی کا معاملہ صاف ہو گیا، اب حال کی فکر شروع کرو۔ جب تم حال کے اندر کام میں لگو گے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، یعنی اعمال صالحہ اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، مستقبل خود سنور جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ میرے ماضی کے گناہ، میرے مستقبل کی فکر، میرے ماضی کے گناہ، میرے مستقبل کی فکر، فرمایا پھر یہ حال بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور ایک عجیب بات بتائی، عجیب بات کہ جب تم توبہ کرو گے، نیک عمل میں لگو گے، توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، کچھ عرصے کے بعد یہ حال بھی کیا ہو جائے گا، ماضی ہو جائے گا، ماضی خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کے 10 سال گناہ کے گزرے تھے، 20 سال کے بعد اب کیا ہو جائے گا، 10 گناہ والے وہ اللہ نے معاف کر دیے، باقی 20 طاعت اور عبادت میں گزر گئے۔ کتنی پیاری بات کہی۔ تو فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ کے اندر کچھ احکام ہیں جو صرف ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے،
5 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہے. نمبر 1 حج. یہ کسی اور مہینے میں نہیں ادا ہو سکتا. یہ ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ ایسا لگتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر میگنیٹ لگا ہوا ہے. پوری دنیا سے عشاق اس مہنگائی، پریشانی، دکھ، درد سب پھینک کر بھاگے جا رہے ہیں باری تعالیٰ کے دربار میں. ایک ہی لباس، ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہ گورے کا پتہ ہے، نہ کالے کا پتہ ہے، نہ غریب کا پتہ ہے، نہ امیر کا پتہ ہے، نہ انگریزی بولنے والے کا پتہ ہے، نہ سندھی، پنجابی، بلوچ، پشتو، کچھ نہیں پتا. سب کا ایک ہی نعرہ ہے. ایسی اتحاد اور اتفاق کسی اور مذہب میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک عمل کیا جائے. جب اللہ نے حکم دیا مینا پہنچنا ہے تو تمام حجاج کو پہنچنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب کہا کہ عرفات پہنچنا ہے تو تمام حجاج کو پہنچنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جب کہا کہ واپس مزدلفہ میں آ کے رات قیام کرنا ہے تو سب نے وہیں قیام کرنا ہے. جب حکم دیا آ کے رمی جمار کرنا ہے، جمرات کو پتھر مارنے، تو سب نے یہی کرنا ہے، کسی کو اس سے فرار نہیں ہے، سب کو یہی کرنا پڑے گا. ایسی عجیب. پھر من جانب اللہ، کتنے عجیب معاملات ہیں اللہ کی طرف سے وہاں پر کہ 20 لاکھ حجاج ایک وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ عقل انسانی اس کے آگے فیل ہے. ہم یہاں سے جمعے کے بعد نکلیں گے، 2000 آدمی بھی نہیں ہوتے جمعے میں، شاید 1000 سے بھی کم ہوتے ہو، لیکن 10 منٹ لگ جاتے ہیں نکلنے میں. لیکن 20 لاکھ آدمی، اندازہ کرے کہ عرفات سے مغرب کے بعد نکلتا ہے، رات مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، صبح پھر مینا میں پہنچ جاتا ہے. کون پہنچاتا ہے؟ باری تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں. جنہوں نے فرض کیا وہی پہنچاتے ہیں. تو میرے دوست عزیزو، یہ خاص عبادت حج کی عاشقانہ اس مہینے کے ساتھ خاص ہے. ہمارے بزرگوں کا بعض کا معمول رہا، حج پہ نہیں بھی گئے تو تلبیہ پڑھتے رہتے تھے، کہتے تھے اس کی برکت سے خدا تعالیٰ ہمیں اگلے سال حج پہ بلا لیتا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے نواسے، انہوں نے دادا جان رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ میں آپ کا ایک شعر پڑھتا ہوں حج پہ جا کے کعبہ کے اندر، اور خدا تعالیٰ اس کی برکت سے اگلے سال مجھے پھر حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. یعنی اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ باری تعالیٰ کا گھر انسان جا کر دیکھے. اسی طرح کا اس کو ہر جگہ فٹ کر لو. کہاں یہ میری قسمت کہ وقوف عرفہ کا، یا رب میں جاگتا ہوں یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت یہ قیام منا کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت کہ وقوف مزدلفہ کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت کہ سعی صفا مروہ کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت کہ یہ بوسہ حجر اسود کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ عاجزی پیش کی ہے، آنے کے بعد بھی عاجزی پیش کی ہے کہ مجھے نہیں یقین آتا کہ میں آ گیا، میرے رب یہ تیرا فضل ہے. اور یہی ادا تو رب کو چاہیے، یہی تو وہ ہم سے مانگتے ہیں. اے میرے بندے، عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، قربانی کر کے، اکڑنا نہیں، اکڑنا نہیں، رجوع کرنا میری طرف کہ میرے پروردگار اس کو قبول فرما لے. بس اسی ادا پر تو اللہ پاک سب کچھ عطا فرما دیتے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ تھوڑی سی عبادت کر کے، تھوڑی سی محنت اور مشقت برداشت کر کے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے. خدا تعالی ہماری حفاظت فرما. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایما چو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. جب تک اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں نہ لے جاؤں، تمہاری تعریف کا دنیا والوں کوئی اعتبار نہیں ہے. تم تعریف کرتے رہو، خدا تعالیٰ مجھے پکڑ لے، تمہاری تعریف کس کام کی؟ اور خدا تعالیٰ مجھے بخش دے، معاف کر دے، تم ساری زندگی میری برائیاں کرتے رہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں. کتنی پیاری بات کی کہ مخلوق اگر تعریف کرے تو سوچنا چاہیے کہ رب کے ہاں میں مقبول ہوں بھی یا نہیں.
اور اگر رب کے ہاں مقبول ہوں پھر مخلوق کی تعریف کا میں محتاج نہیں ہوں۔ تو میرے دوست عزیزو، یہ حج کی عبادت ہے، بڑی پیاری عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ قربانی۔ اب دیکھیں، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی، جتنے نوافل چاہے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں۔ حج کے بعد نفلی حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جب تک اگلا سال نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی مہینے اور اسی وقت کے ساتھ خاص ہے۔ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا۔ سمجھے میری بات کو؟ اسی طرح قربانی، زکوٰۃ کتنا ادا کرتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں نا، ایک دفعہ۔ اس کے بعد صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن قربانی 10 11 12 کو کرنے کے بعد 13 14 کو کر سکتے ہیں قربانی؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ 7 8 کو کر سکتے ہیں، 9 کو نہیں کر سکتے۔ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک عجیب بات لکھی علماء نے، قربانی کس نے کی؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ کس کی؟ ذبیح اللہ۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ دیکھو ایک بکرا کتنے کا ملتا ہے؟ مان لے 25,000 کا ملتا ہے۔ کہا کہ 25,000 روپے اللہ کی راہ میں دینا آسان ہے یا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہے؟ 25,000 روپے دینا۔ فرمایا کہ جس کو حکم آیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تو کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو جو حکم آیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صابرین میں پائیں گے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اللہ کے حکم اور اللہ کے حکم کو بجا لایا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ آسمان سے آواز آئی ونادیناہ، ہم نے آواز دی ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عجیب بات فرمائی کہ ادھر باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے چھری تیز چلائے، چہرے کی طرف نہ دیکھے، تیز کر کے لائے، کہیں آپ کو شفقت پدری نہ مانے ہو جائے باری تعالیٰ کا حکم ادا کرنے میں۔ سوچے 20 سیکنڈ سوچے، اور بیٹا بھی کون جو منت بڑی دعاؤں سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو حاصل کیا تھا، نہیں تھی اولاد۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب بچہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، یہ محبت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اب اس سے امیدیں وابستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرا کاروبار سنبھالے گا، یہ میرا نائب بنے گا، یہ میری چیزوں کو دیکھے گا، ارے میرا رہتی دنیا تک اس کے ذریعے سے نام رہے گا، یہ نیک عمل کرے گا، مجھے ثواب ملے گا۔ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کو ذبح کرو۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اذبحک فی المنام، میں خواب دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ میرے عزیز و دوستو، نہ بیٹے نے یہ کہا کہ ذبح ہونے کے بعد مجھے کیا ملے گا، نہ باپ نے یہ پوچھا کہ ذبح کرنے کے بعد کیا ملے گا۔ آج میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم مسلمان ایک 25,000 روپے کرنے کے بعد 500 سوال پوچھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ سمجھیں میری بات کو؟ ایک 25,000 روپے کے بکرے پر ہم 500 سوال پوچھتے ہیں کہ اس کے بدلے جنت میں کون سا مقام ملے گا، نیکیاں کون سی ملیں گی، فلانی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جو اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو ذبح کر رہا ہے، اور جو ذبح ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے حکم پر، وہ دونوں تو یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ باری تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے۔ ہمیں کتنا سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے نفس پرست ہو گئے۔ دین کے ہر کام کے اندر ہم پوچھتے ہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ یہ کم ہے کہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر حکم ہے، بس یہی کافی ہے ایک بندے کے لیے۔
ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ثبوت کہاں ہے دین کے اندر، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، کہاں ہے حدیث کے اندر؟ کہا قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اوفر اللحا واحف الشوارب، حدیث کے اندر ہے، لا تأخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کی کیا کی تھی؟ داڑھی پکڑی تھی، ثبوت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو جب یہ علم ہو کہ ہمارے اور ہم سب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی، اس کے بعد مزید کسی دلیل کی حاجت رہتی ہے؟ مزید کسی دلیل کی حاجت رہتی ہے؟ کبھی نہیں رہتی۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو دیکھیں میرے دوستو عزیزو، جن کو ذبح کیا جا رہا ہے اور دونوں نہیں پوچھتے اللہ سے کہ یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اور آج ہم ایک چھوٹا سا جانور ذبح کر کے چند پیسے قربان کر کے کتنے سوالات پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شمار فوائد اور مناقب ہیں، لیکن میرے دوستو عزیزو، یہ قربانی بھی ایک عظیم قربانی ہے جو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف چلنا یہ شیروں کا کام ہے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا، جہاں نفس اور شیطان کہے اس حسین اور یہ حسینہ کو دیکھ لو، اور دل میں آئے خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا، موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، چلو فلم دیکھ لو، چلو سنیما دیکھ لو، چلو گندی ویڈیو دیکھ لو، عورتوں کو دیکھ لو، اور ادھر سے رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ دیکھو، فرمائے یہ شیروں کا کام ہے بچنا، یہ مخنثوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کے مواقع موجود ہے، کمرہ بند کر کے انسان جو چاہے گناہ کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو خدا تعالیٰ کے جو شیر ہیں وہ پھر ان گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو میرے دوست عزیزو، دوسرا عمل بتایا کہ قربانی ہے، کہ یہ ایسا عظیم الشان فریضہ ہے، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر تیسرے دن تک، غروب آفتاب تک، اللہ کے ہاں کوئی عمل اس سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی اتنا زیادہ پسندیدہ کوئی عمل بھی نہیں ہے جتنا جانور کو ذبح کرنا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ نفل قربانی بھی کرے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میں پہلی دفعہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو فجر کے بعد قربانی کا پہلا دن تھا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا، نماز پڑھی تو حضرت نے 2 بکرے ذبح کیے۔ میں نے پوچھا حضرت 2 کیوں ذبح کیے؟ کہا ایک اپنی طرف سے اور ایک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قربانی کا ثواب پہنچا سکے؟ جس کے پاس وسعت ہے ضرور کرنا چاہیے، یہ فرض نہیں ہے میرے دوست، واجب بھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر محبت ہے نا تو فرض عین ہے۔ اپنی قربانی کو دوسرے دن کر لے گا، لیکن اللہ کے رسول کے نام کی قربانی سب سے پہلے کرے گا۔ ہمارے اکابر اسلاف سب کا معمول تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کرتے تھے۔ کم احسانات ہیں وہاں سے ہماری طرف، اور کم امیدیں ہم نے باندھی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو ایسی ظالم اور ایسی خطرناک امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم تو ایسی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، جمعے کے دن، عام دنوں میں بھی درود شریف پڑھیں، جمعے کے دن تعداد بڑھا دیں، صدقہ خیرات کریں نفلی، ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، قربانی کریں نفلی۔ ہمارے یہاں بھی ادارے کے اندر نفلی قربانی کا انتظام ہے، جو حضرات کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ بہترین آپ کے لیے صدقہ ہے کہ اس کا گوشت کون کھائے گا؟ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، جو دین پڑھتے ہیں پورے سال وہ اس کا گوشت کھائیں گے۔ قربانی کا ثواب الگ ملے گا، ان کے علم دین پڑھنے کا ثواب آپ کو مفت میں ملے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، دوسری چیز ہے قربانی، یہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قربانی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، یہ باطل مذاہب کے اندر بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہندوؤں کے یہاں بھی ہے کہ بکرا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بکرے کی بلی چڑھا دو۔ ہنود کے یہاں بھی ہے، بدھسٹ کے یہاں بھی ہے، وہ بھی جانور کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے پچھلی امتوں میں تو کیا تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو وہ ذبح کر کے گھر کے باہر جانور کو ڈال دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ ہو گئی قربانی قبول۔
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو ہمیں یہ ملا کہ ذبح کر کے خود کھا لو، لیکن نیت نہیں کرنا ذبح کرنے سے پہلے کھانے کی، نیت صرف قربانی کی کرنا۔ اس کے بعد مستحب طریقہ بتا دیا، 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنا، ایک اپنے عزیز و اقارب کا، اور ایک امت کے غربا فقراء کا۔ کتنی اچھی بات ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے، خود بھی کھا رہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا رہے، غربا فقراء کو بھی کھلا رہے۔ کتنی نیکیاں ہم نے اپنے نام اعمال میں جمع کر لی، سوچے۔ تو میرے دوست و عزیزو، دوسرے نمبر پہ قربانی، جو صرف اس عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری بات، ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آج میرا خیال ہے 27 سے 28 ذی الحجہ ہے، 26 یا 27 ہے، بہرحال 3 یا 4 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ان 10 راتوں کے اندر جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب ہے۔ رمضان میں تو 10 دن میں ایک شب قدر ہم تلاش کرتے ہیں، آج اللہ نے 10 لائن سے لگا دی، بولا 10 کی 10 جاگ لو، 10 شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، ہمارے اعمال کے اندر فرق ہی نہیں آتا کہ چلو تھوڑی سی تلاوت کی کثرت بڑھ جائے، نوافل کی کثرت بڑھ جائے، صدقہ خیرات کی کثرت بڑھ جائے، رجوع الی اللہ کی کثرت بڑھ جائے، توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کبھی احساس رہتا ہے کہ یہ 10 راتیں عبادت کی ہے؟ رمضان میں تو چلے ہم کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، روزہ ہوتا ہے، ماحول بنائے آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھی بڑی اہم راتیں، بڑی عبادت کی راتیں، بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ گر قدر دانی ہر شب قدر است، قدر کرو تو ہر رات ہی شب قدر ہے۔ کس رات میں اللہ نہیں دیتا، کس رات میں اللہ ہماری باتیں نہیں سنتا؟ کون سی ایسی گھڑی ہے، اس کے لیے تو رات کی بھی قید نہیں ہے؟ کون سی ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہے جس میں ہمارا رب ہماری نہیں سنتا؟ نہیں مانتے، نفس و شیطان کی مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے حرام خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان ہمیں جس گلی میں لے جا رہے ہیں، جس گناہ اور جس غلاظت کے دلدل میں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم بنا سوچے سمجھے اس غلاظت کے اندر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سوچو، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور باتیں ساری زندگی نفس و شیطان کی مان رہے، سوچنے کا مقام ہے نہیں ہے۔ تو میرے دوست عزیزو، چوتھی چیز ہے تکبیر تشریق۔ خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں پڑھے اور آہستہ آواز سے پڑھے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے بہت ساری سہولتیں بتائی ہیں کہ بھول جاتا ہے پڑھنا، بھول جاتے ہیں پڑھنا کیونکہ مستقل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے جہاں جانماز ہے، جہاں مصلی ہے، گھر کے اندر اس کے سامنے کسی اس پہ لکھ کے لگا لے تکبیر، سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے گا، دایاں سلام پھیرا، بائیں سلام پھیرا، سامنے تکبیر تشریق لکھی بھی ہے، اس پہ لکھ دیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو ابھی پڑھنا ہے، اس پہ لکھ لے تو فوراً اس کو پڑھ لیں گے، اور اس کے ثواب سے کیا نہیں ہوں گے؟ محروم نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، تکبیر تشریق، تکبیر تشریق، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو کہتے تھے ایک روانی بنا لو، چلتے پھرتے اللہ کے 4 نام پڑھا کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ کہتے تھے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ 4 ناموں کے اندر اللہ نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے، چلتے پھرتے، زیادہ نہیں کہ انسان پریشان ہو، سر میں درد ہو، نیند ہو، کیا نام ہے، ختم ہو جائے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ پڑھ لو۔ تو میرے دوستو عزیزو، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ سب سے پہلا حج، دوسرے نمبر پہ قربانی، تیسرے نمبر پہ 10 راتیں۔ میں نے آپ کو بتایا عبادت کی یہ 10 راتیں، یہ گھومنے پھرنے کی، وقت برباد کرنے کی نہیں ہے، یہ عبادت کی راتیں۔ پوری رات کوئی نہیں عبادت کر سکتا، نہ جا آج اتنی طاقت ہے، تھوڑی تو کر سکتے ہیں، 10 منٹ تو دے سکتے ہیں اللہ کو، یہ 10 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔
اور چوتھے نمبر پہ کیا بتایا؟ تکبیر تشریق، یوم عرفہ کا روزہ، اور پانچویں ہے تکبیر تشریق۔ یہ 5 چیزیں ہم اگر اس کا اہتمام کریں جو ہمارے پاس ہے، کیا پتا اللہ اسی کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ سال حجاج میں شامل فرما لے۔ قربانی کے مسائل، اب بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کے متعلق، قربانی دیکھیں ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس نصاب زکوٰۃ جتنا فاضل سامان موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے۔ یہ یاد رکھیں گے لوگ، یہاں گڑبڑا جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے پاس گھر کے اندر فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزیں اتنی رکھی ہوئی ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب سے زائد ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ہے جو فاضل اضافی چیزیں ہیں، کیش ہے، نقد ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی اس صورت میں بھی واجب ہے کہ جس کے پاس گھر کے اندر اضافی فرنیچر، کپڑا لتا یہ کر لے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب۔ اور قربانی گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبا، اونٹ، ان کی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جانور ہے، بھلے اس کا گوشت کتنا بھی مزیدار ہو، کتنا بھی وہ خوبصورت ہو، قربانی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ قربانی صرف انہی چیزوں کی ہے۔ قربانی ہے کیا؟ آپ دیکھیں نا، ہم نے قربانی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنی ریاکاری اس کے اندر داخل کی۔ مقصد ہمیں یاد ہی نہیں ہے، وہ داستان عشق ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، ہمیں گائے مل گئی، ہم ایسا اس کے اندر منہمک ہوئے، ایسا اس کے اندر شامل ہوئے کہ ہمیں عبادات اور اس مہینے کے فضائل کا علم ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہتا، بس اسی کے اندر ایسے منہمک ہے کہ سارا وقت اسی میں برباد ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اعمال اللہ کے ہاں وہی مقبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اللہ کو بیل نہیں چاہیے بڑا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جس تقوی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ تم ذبح کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں ضرور پہنچتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے آج کیا سوچا، وہ بھائی جتنا بڑا جانور ہوگا اتنی قربانی مقبول ہوگی، یہ تو ایک جہالت والی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو کہا یہ جانور تمہیں اس لیے دیے کہ اس کا دودھ پیو، اسے گھی نکالو، اپنا سالن پکاؤ۔ آج جاہل اسی کا دودھ نکال کے اسی کو پلا رہے کہ جی ہمارا بیل تو اتنا مضبوط ہے، اتنا دودھ پیتا ہے۔ یہ اتنا مطلوب نہیں ہے جتنا آج ہم اس کے اندر منہمک ہوئے ہیں۔ جب تک عبادات کے اندر ہم اپنے نفس کی شرارتوں کی چٹنی اس کے اندر نہ ملائے نا، ہمیں سکون نہیں آتا۔ عبادت تو یہ تھی، ایک اچھا جانور، خوبصورتی سے بھی کیا مراد ہے کہ اس کے کان صحیح ہو، آنکھ صحیح ہو، اس کے سینگ صحیح ہو، ٹوٹے نہ ہو۔ وہ جی اس کی تو پالش اور مالش اتنی ہو رہی ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے زیادہ اچھا نصیب تو اس جانور کا، جتنے خادم اس کے۔ کیا ہے میرے دوست، یہی دین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہی طریقہ سکھایا تھا۔ سوچنے کی بات ہے۔ حج ہے، اتنے لاکھ والا حج، اتنا آرام دہ حج، بس یہ رہ گیا کہ کعبۃ اللہ کو اور جمرات کو اپنے گھر منگوا لے، یہ رہ گیا، باقی ہر کام وہی ہو گیا۔ کچھ مشقت کرو دین کے لیے، بہت انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ ہم دنیا کے اندر تو مشقت کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے، لیکن دین کے اوپر مشقت کرنے سے بہت گھبراتے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، بہترین سنت ہے قربانی۔ اس سے کیا ہے؟ غریبوں کی دلجوئی ہے اور اللہ کے راستے میں مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور صرف قربان نہیں ہوتا، دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، جانور ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم خود کھاتے ہیں، ثواب ہمیں اگرچہ مفت ملتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قربانی جب قبول ہوگی جب تم ذبح کر کے سارا گوشت صدقہ کر دو، تب تمہیں ثواب ملے گا۔ خدا تعالیٰ تو اتنے کریم اور اتنے مہربان ہیں، کہتے کھاؤ تم خود اور ثواب بھی لو مفت میں۔ تو اب ہم نے کیا سوچا کہ چلو اب اس کے اندر خوب ریاکاری شامل کرو، خوب نمود و نمائش اس کے اندر شامل کرو، ایک طوفان غریبوں کو نقصان پہنچانا،
ایک آپس میں مقابلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے کا جانور لیا، تم نے کتنے کا لیا، تم نے کتنے کا لیا، فلانے نے اتنے کا لیا۔ میرے دوستو عزیزو کیا چیز ہے؟ ہاں، قربانی کے جانوروں کو دیکھنا اعتدال کے ساتھ مستحب ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب جہاں گائے کی منڈی لگتی تھی وہاں جاتے تھے جانوروں کو دیکھنے کے لیے، ضرور ہر سال ایک دفعہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہا ان سے سبق لینے جاتا ہوں کہ یہ بے زبان جانور ہیں، مکلف نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنی حرام خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق دے۔ کتنا عظیم سبق ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے آگے کسی جانور نے کبھی کہا کہ نہیں میں قربان نہیں ہوں گا، لیکن جہاں اللہ ہمارے اوپر احکام رکھتا ہے ہم اس کے اندر 100 قسم کی باتیں، 100 قسم کے مسئلے، 100 قسم کی حجتیں، 100 قسم کے بہانے نکالتے، ایسے نہیں ایسے کر لیتے، ایسے نہیں ایسے کر لیتے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا۔ اور قربانی بکرا ہے تو 1 سال کا، گائے ہیں تو 2 سال سے 2.5 سال جسے ہم 2 دانت کہتے ہیں، اور اونٹ ہے تو 4 سال، وہ 4 سال کی عمر میں 2 دانت کا ہوتا ہے۔ اس سے کم چھوٹا کریں گے تو قربانی قبول نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، دمبے کے اندر ایک ہے کہ اگر 6 مہینے کا دمبا اتنا فربا اور اتنا موٹا تازہ نظر آئے کہ اگر 1 سال والوں کے اندر اس کو رکھا جائے اور وہ اس کے اندر فرق محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ان کے اندر یہ ہے کہ ان کا سال۔ اور آج کل ہماری زبان پر اس حد درجہ جھوٹ ہے اور ہم حرام کمانے کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ، لہٰذا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرے۔ بہتر یہی ہے کہ نہیں یہ میں نے گھر میں پالا ہے، یہ ضرور 1 سال کا ہے، جب تک اس کے 2 دانت نہ اس کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے ہاتھ سے گزر کے آتا ہے اور ہر شخص یہی کہتا ہے اگلے کو بیچنے کے لیے کہ یہ جی میں نے اپنے گھر میں پالا ہے۔ کیوں اپنی قربانی برباد کرتے ہیں جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کس درجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسرا میرے دوستو، ریاکاری سے بچے۔ یہ عبادت ہے، یہ ایک پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک عشق کی داستان ہے، اس کو اس طریقے سے اس کا مذاق نہ اڑائے کہ مزہ جانور ذبح ہو رہا ہے، تالیاں بج رہی ہیں، اس وقت دعا کرنی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ یہ میرا ذبیحہ آپ کے لیے ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبل، آپ میری طرف سے اس کو ایسے قبول کریے جیسے کہ آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تالیاں بج رہی ہیں اور لے دے کے ادھر بھی ویڈیو۔ میرے دوست، پھر تم مرتے ہوئے ہمیں موبائل ساتھ لے کے جانا چاہیے کفن میں، فرشتوں کو دکھائیں تو صحیح کہ کتنے نیک اعمال کیے، یہ دیکھو سب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ سوچنے کا مقام ہے بہت۔ تو ریاکاری سے بچے، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی قبول ہے اللہ کیا، تھوڑا سا عمل بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک واقعہ حضرت والی صاحب دامت برکاتہم اکثر سناتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس منکر نکیر آئے، اعمال نامہ سارا کھولا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی ادھر تو کام خراب ہے۔ کہتے وزن کیا گیا تو بدی کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، اچانک ایک تھیلی آ کر گری نیکی کے پلڑے میں اور وہ بھاری ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ گندا ہونے کی وجہ سے کہ ہاتھ گندا ہو جائے گا نہیں ڈالتے، نجات ہو گئی اس عمل کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی کتنا اللہ کیا مقبول ہے۔ دین کو، دینی احکام کو، دینی اعمال کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان کے رضا کے مطابق کرنے کا نام دین ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم نے ہر نیک عمل کے اندر اس حد درجہ ریاکاری اور اس درجہ غلاظتیں شامل کر دی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ قربانی مذاق بنا ہوا ہے، دوسرے غریبوں کا دل خون کے آنسو روتا ہے، گھر کے باہر باندھا ہوا ہے، ایک شور شرابہ، ایک طوفان بنایا ہوا ہے۔ غریب سوچتا ہے کہ یار میں کیسے قربانی کروں گا،
اعتدال مطلوب ہے اسی لیے شریعت میں. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو پرانے زمانے کے بزرگ تھے جب وہ کوئی پھل لے کر آتے تھے اور پتہ ہے کہ اتنا کم ہے کہ پڑوسی کو نہیں دے سکتا تو اس کو رات کو کھاتے تھے اور اس کا چھلکا تھیلی میں باندھتے تھے اور دور کہیں لے جا کے گڑھا کھود کے زمین کے اندر اس کو دبا دیتے تھے کہ کل صبح پڑوسی کے بچے اٹھ کر کچرے دان میں اس پھل کا چھلکا نہ دیکھ کر اپنے باپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے بھی یہ چاہیے، انہوں نے یہ کھایا ہے. کیسے مطالبہ وہ پورا کرے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ باتیں؟ اس حد درجہ ریاکاری، نمود و نمائش ہر احکام کے اندر، شریعت کے اندر. صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ایک روٹی کے پیچھے، ایک صابن کے پیچھے، 1 کلو گھی کے پیچھے جب تک غریب کی 100 تصویریں کھینچ کر پورے معاشرے میں اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے ہمیں چین نہیں آتا. لائن لگاؤ، میری ذرا تصویر لینا، میں اس کو دے رہا ہوں، ذرا اچھی طرح دیکھ لینا. کیا ہے میرے دوست؟ سوچنے کا مقام ہے. اعمال تو ایسے کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نفلی اعمال ایسے چھپا کے کرو. ہاں قربانی کو اس لیے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے تو اس کے اندر آپ باہر کریں، لیکن اس کے بھی حدود مفتیان کرام علماء نے شریعت کی روشنی میں متعین کی ہے، اس کے مطابق کیے جائے، نہ کہ اتنے اس کے اندر باہر ہو جائے کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف اور نمود و نمائش میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ قربانی کہیں نہ پتہ چلے. خدا تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر یہ جو آ رہا ہے، کیا نام ہے، عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نا، تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح، اس کی کثرت کرے. ابھی سے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رٹ لگائیں اس کی. انشاءاللہ دیکھیں اس کی برکت سے ہماری بگڑی کیسے بنتی ہے، ہماری زندگی کیسے درست ہوتی ہے، ہمارے اعمال کیسے درست ہوتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے درست ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون کیسے آتا ہے. عمل کریں گے تو چیزیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارے معاملات حل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا مصطفى مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، خطیات کو طاعات سے بدل دیجیے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے. جو لوگ حج کے لیے گئے یا کریم اللہ ان کو حج مقبول نصیب فرما دے، اور ہم سب کو بھی یا کریم اللہ اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دے. یا کریم اللہ بغیر استحقاق کے بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دے. یا کریم اللہ بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی نصیب فرما دے. یا کریم اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی نصیب فرما دے. یا کریم اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی نصیب فرما دیجیے. یا کریم اللہ یا اخیر آیا جو ہے عشرہ ذی الحجہ ہے، یا کریم اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. تکبیرات تشریق پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور آگے جو قربانی آ رہی ہے یا کریم اللہ اس کو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جتنی ریاکاریاں ہم سے ہو گئی سب کو معاف فرما دیجیے. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین. ہم سب کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا الہ العالمین تب علینا اجمعین. یا کریم اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے. یا کریم اللہ آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. یا کریم اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما دیجیے. اور جو لوگ یا کریم اللہ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. جو خواتین آئی ہوئی اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجیے. یا کریم اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجیے. یا کریم اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا کریم اللہ جنت میں دخول ولی نصیب فرما دیجیے. انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ نصیب فرما دیجیے. ہم سب کی عمر میں، ایمان میں، اخلاص میں، تقوی میں برکت عطا فرما دیجیے. صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں عطا فرما دیجیے. مستقبل میں امن، عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے. ماضی میں کیے گئے گناہوں کو سب کو معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہمارے اس مسجد میں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے.
ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.